मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो वाक़या मैंने शेयर करना है वो बेसिकली एक सवाल है पहले, उसके बाद उसके बारे में वाक़या भी शेयर करूँगी ताकि रहनुमाई हो सके। तो सवाल कुछ यूँ था, एक बहन कह रही थी वो छोटा दरूद पाक पढ़ रही थी, फिर उनको बहुत अच्छे ख्वाब आते थे, लेकिन जैसे ही अभी उन्होंने दरूद इब्राहिमी पे शिफ्ट किया है 313 दफ़ा पढ़ी थी तब अच्छे ख्वाब आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 1000 होना शुरू हुआ दरूद इब्राहिमी तो बहुत अजीब अजीब बुरे ख्वाब आना शुरू हो गए, तो परेशान है। अच्छा, यहाँ मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ आपको कि दरूद इब्राहिमी एक ऐसा अमल है जिसके जो बंदा करने लग जाता है ना, उसका भला होने लग जाता है, तो उसको उससे हटाना शुरू किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस 1 हफ़्ते, कम से कम 3 दिन, कुछ लोगों के साथ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, 3 दिन, कम से कम 1 महीना, कुछ लोगों को तो आधा साल भी ये चीज़ चलती है, लेकिन उनकी तादाद अगर ज़्यादा हो दरूद इब्राहिमी की फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो पहले वाक़ये की तरफ आ जाते हैं ताकि इन बहन को सवाल का जवाब मिल जाए। थोड़ा सा तो मैंने दे दिया है कि ये हटाने की कोशिश की जाती है बेसिकली। ख़ुद सोचें ना, आप कोई इंसान आपका भला नहीं चाहता और वो जानता है कि फ़लाँ जगह आप नौकरी कर रहे हैं या उधर से आपको भला होगा, आपका फ़ायदा होगा, तो वो हटाने की हर स्कीम करेगा ताकि वहाँ से आपका भला ना हो सके, क्योंकि उसका भला होना होता है वहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको हटाया जाता है। जब आपके साथ कोई मामलात ख़राब होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे अपना काम आपके ऊपर कर सकते हैं जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। अब आगे ख्वाबों की बात, तो ख्वाब एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि ख्वाब जो है ना अच्छे अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। बुरे जो होते हैं उसमें 2 कैटेगरीज होती है, एक तो वो जिसका सर मुँह पैर नहीं होता और उसके अंदर आपको जो है वो बहुत अजीब डिस्टर्ब करता है वो ख्वाब, तो वो शैतान की तरफ से होते हैं, और कुछ लोगों को वो भी आते हैं जो उनके ऊपर जादू वगैरह का मसला हो। लेकिन दूसरे ख्वाब बुरे वो होते हैं जिसमें आपको तंबीह की जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, समझाया जा रहा होता है। जैसे पिछले दिनों मैंने क़यामत वाला वाक़या शेयर किया था जिसमें एक बहन जो थी उनको क़यामत की निशानी जो है वो ख्वाब में नज़र आई थी, जिससे ये बात ज़ाहिर है कि उनको फिर डिफरेंट बातें खैर पता लगी थी कि शायद वो गुनाह ज़्यादा कर रही हैं या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यही आया था कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, गुनाह जो भी उनके हो गए सो हो गए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी कुछ क्या इसकी अलामत और है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या इसका ताबीर थी, लेकिन ये इस तरह कैटेगरी होती है। और इन्हीं ख्वाबों में जो होता है ना, लास्ट कैटेगरी आपको बताइए तंबीह की जा रही थी, उसमें ये भी होता है कि आपको ये भी दिखाया जाता है परेशानी आएगी लेकिन चली जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अलर्ट किया जाता है, लेकिन काफ़ी बड़े ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, तो परेशान मत हो। अच्छा, अब वाक़ये की तरफ आते हैं, तो वाक़या जो है वो कुछ यूँ है कि एक बहन कहती हैं, अच्छा एक और बात मैं वाक़ये से पहले एक्सप्लेन कर दूँ, वो ये कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है शैतान कि हम नहीं हैं, ठीक है। आप खुद सोचें ना, अगर एक औरत है उसका तजर्बा है बच्चों को पालने में, तो वो जाहिर सी बात है उसके सामने बहुत सारे केसेस हैं। वो 1000 से भी साल, अव्वल तो इतनी किसी की ज़िंदगी नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो हज़ारों साल से भी ज़्यादा एक बच्चों को पाल रही है सेम एज ग्रुप के, और उसे पता है कि बच्चे की क्या क्या फितरत हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, एक पैटर्न रिपीट होता है ना सब बच्चों का, सर्दी में नज़ला ज़ुकाम एंड ऑल स्टफ, तो वो समझ जाएगी। फिर जहाँ जहाँ उसकी और उसके एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, वो नाकाम भी होगी, वो कामयाब भी होगी, लेकिन उसका बड़ा तजर्बा होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही शैतान जो है इसका बहुत तजर्बा है, इसने हर इंसान के साथ डिफरेंट कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट ये कर चुका हुआ है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कामयाब एक्सपेरिमेंट ये होता है जो इंसान समझ नहीं पाता, वो ये कि इंसान को अच्छाई के साथ रोका जाता है उसकी अच्छाई से, लेकिन वो अच्छाई जो होती है वो यही है तो होता है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। ऐसी बात नहीं कि छोटा दरूद पाक पढ़ने से कोई करम नहीं होता, बेहद करम होता है, लेकिन जो दरूद इब्राहिमी की फजीलत है वो किसी और दरूद को हासिल नहीं है, ठीक है। जो चीज़ नमाज में पढ़ी जा रही है उसको अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि शैतान जो है वो कहता है, अच्छा तुम देखो ना ये छोटा वाला जो दरूद शरीफ तुम पढ़ रही हो, तो आप वो भी पढ़ें, मैं आपको उसे पढ़ने से मना नहीं करी, प्लीज़ ये भी एक मैसेज मैं सबको दूंगी, वरना लोग कहते हैं पता नहीं शायद मैं उससे मना कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये नहीं कह रही, मैं बस कहती हूँ कि आप पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर जो आपका दिल पर करता है आप वो पढ़ लें, ठीक है। तो शैतान आपको पहले उस चीज़ से हटाएगा। अच्छा देखो ना, यानी वो जानता है आप अपना मोरल हाई करके आप दरूद पाक की तरफ जा रहे हैं, तो वो कैसे आपको उधर से, उसको पता है आप अगर नूर का एक हिसार आ जाएगा तो डिस्टर्ब किया जाता है लोगों को। ये मेरे पास काउंटलेस वाक़यात हैं, और ये कोई पहला कमेंट नहीं है जिसका आ रहा है कि मुझे ख्यालात बुरे आ रहे हैं, मुझे ख्वाब बुरे आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी तहज्जुद छूट जाती है, ये सब नहीं है, ये सब आपको बताया जा रहा होता है कि देखो तुम ये नेक काम करी थी ना तो इस वजह से ऐसे हो गया, कोई रुज्जत पैदा होगी, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो
یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایسے کہے گا اچھا دیکھو نا کتنا چھوٹا درود شریف تمہارا جو ہے وہ جلدی جلدی فٹ فٹ پڑا جا رہا ہے. ایک عورت جو کہ ماشاءاللہ سے 50 سال کی ہیں, اس سے اوپر ہیں بلکہ, تو ان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ تھا, لیکن ماشاءاللہ وہ تہجد گزار بھی ہیں. تو وہ کہتی ہیں میں نا درود تاج بہت زیادہ آسانی سے پڑھ لیتی ہوں, مجھ سے درود ابراہیمی پڑھا ہی جاتا, مجھے لگتا ہے میں غلط پڑھی ہوں, تو میں 20 دفعہ بھی گھنٹے گزر جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے, میرا 20 دفعہ ہی مکمل نہیں ہو پاتا. تو ان کو خیر ویڈیو بنا کرتی تھی, پھر اللہ سے دعا بھی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ماشاءاللہ. وہ 100 دفعہ پڑھی ہوں, اس سے زیادہ ہی پڑھی ہوں گی انشاءاللہ درود ابراہیمی. تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ کے مائنڈ کے ساتھ پلے کیا جاتا ہے, اچھائی سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا سنیریو ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے کہ 2 دوائیاں ہیں سر درد کی, اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ والی سر درد کی دوائی ہے نا, یہ اگر تم کھا لو گی اور کوئی آپ کا نہیں چاہتا سر درد دور ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جو مائنر سا وقتی بس آپ کو ایک چیز ملنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو دوسری دوائی سے آرام آنا ہوتا ہے, وہ چیزوں کا ایک معاملہ بن جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ نارمل ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے. اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے سے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا کام چل رہا ہے. وہ یاد نہیں ایک بہن کا واقعہ سنایا تھا, اگر کسی کو نہیں یاد تو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں. یاد ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جنہوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ میرے چینل پہ. وہ جو بہن تھیں جن کے ساتھ جادو کا اتنا سویر ایشو تھا کہ جب درود ابراہیمی پڑھتی تھیں چیزیں آ کے ان کو ڈراتی تھیں, صلیبیں بنی ہوتی تھی استغفر اللہ, ہندوؤں کے نشانات اور یہ اور وہ آ کے ڈراتی تھی کسی طرح یہ درود ابراہیمی چھوڑ دے, لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرشتے دیکھے انہوں نے, اور الحمدللہ شی از فائن ناؤ. کہتی ہے میرے بچے موت کے منہ سے نکلے ہیں, بیٹا ان کا کہہ رہی تھی اس طرح, خاوند کے ساتھ ناچاکی اینڈ سو فورتھ. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درود ابراہیمی عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو یہ سب آ رہا ہے, خود سوچیں ایک چیز نماز میں ایڈ ہے, کیسے غلط ہو سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے. اپنے مائنڈ کو لاجک کے ساتھ اللہ کے, اور ہاں پھر بھی لاجک اگر کام نہ کرے تو اللہ کی رحمت مانگے, اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو راستہ میرے لیے اچھا ہے وہ کرے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, انہوں نے آپ کو خاص درود بتا دیا, تو آپ وہی پڑھیں, کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا واقعہ آپ جلدی سے آتے ہیں. تو واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا, پہلی رات جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا, تو کہتی ہیں ان کو اتنا شدید ڈر لگا جیسے کہ ان کو روکا جا رہا ہو, اور کہتی ہیں کہ وہ آنکھیں بند کرتی تھیں, ان کو ایسے نظر آتا تھا کہ کوئی خوفناک شکلیں ان کو دیکھ رہی ہیں, گھور رہی ہیں, ان کو ڈرایا جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ انہوں نے درود ابراہیمی نہیں چھوڑا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مدد کی. اور یہاں پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ درود ابراہیمی کا ایک لفظ غلط پڑھ رہی تھی, اینڈ کا لفظ, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد کی اور درود ابراہیمی ماشاءاللہ وہ صحیح پڑھتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پروسیس ان کے ساتھ بھی رہا, ڈرایا گیا. اور کہتی ہیں یہاں تک کہ ان کی جب 1000 تعداد ہو جاتی تھی, تو وہ کہتی ہیں 1000 تعداد جب کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی نا کبھی کبھی, تو ایسے ہوتا تھا کہ اتنے گندے خیالات آتے تھے, اتنا زیادہ سوچے پریشان کرتے تھی. وہی بات ہے کہ جب دروازہ کھلا ہے تو چور نے تو اندر آنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتی تھی کہ میرے لیے درود ابراہیمی 1000 دفعہ مکمل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ دیکھیں نا ایک انسان پروٹیکٹڈ ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کا دشمن. پھر جب وہ ذرا سا بھی انپروٹیکٹڈ ہوگا اور دشمن کو پتہ لگ گیا اچھا اب یہاں سے میں وار کر سکتا, تو وہ کیوں نہیں کرے گا. تو کہتی ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ مجھے درود ابراہیمی لگاتار پڑھنا, اور پھر انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ. اور کہتی ہے پھر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ, کوئنسیڈنس 3 سے زیادہ دفعہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہ کوئنسیڈنس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, اچانک اتفاق کچھ نہیں, سب اللہ کی مرضی ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ جب درود ابراہیمی کمپلیٹ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے اور خیالات آتے ہی نہیں برے. کہتی ہیں میری اس بات کی نشانی ہے کہ میرے جیسے 1000 مکمل ہوتا ہے درود ابراہیمی تو مجھے خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا 1000 نہیں ہوا, تو جب مجھے سوچیں آ رہی ہوتی ہے میں سمجھ رہی ہوتی ہوں اچھا بھی 1000 نہیں ہوا. جیسے ہی 1000 کمپلیٹ ہوتا ہے کہتی ہے سوچیں آنا بند ہو جاتی ہیں. تو پلیز ایک رول مائنڈ میں رکھ لیں کہ درود ابراہیمی نماز میں ہے, آپ چیز کوئی نماز میں پڑھ رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کے لیے غلط ہو, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, کوئی بھی درود پاک پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لیں, لیکن پہلے درود ابراہیمی پڑھیں, اور جو بھی آپ درود پاک پڑھی ہیں یا کوئی ذکر اذکار کریے, میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر سوچیں آ رہی ہیں, آپ کو ہٹایا جا رہا ہے, تو یہ کچھ ٹائم سپین ہے, آپ نے ہٹنا نہیں ہے. کیا ہے, برے خواب ہیں آپ کے ساتھ, اصل میں تو کچھ نہیں ہو رہا. اور آپ یقین کریں, آپ دعا مانگ کے سوئیں, آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا میں بڑی طاقت ہے. درود ابراہیمی پڑھ کے دعا جو بندہ مانگتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. ایک بہن کہتی ہے میں درود ابراہیمی پڑھ کے دعا مانگنا بھول جاتی تھی, کتنے ٹائم تک کہتی ہے میں دعا نہیں مانگتی تھی, لیکن کرم ہو رہا تھا. پھر کہتی جب ان کو خیال آیا کہ دعا مانگنی ہے, تو کہتی ایسے ایسے کرشمے ہوئے, کہتی یہ دعا مانگی اگلے دن پوری, یہ دعا مانگی اگلے دن پوری, ایسے ایسے کامیابیاں ملی. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کر لیں, ایک میجر یونیورسل رول کہتے ہیں نا اس کو, کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں, آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں, آپ کو آ رہا ہے اچھا یہ سردردی اس کی وجہ سے ہوگی, فلاں میری چیز ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے, تو پہلے یہ بات نوٹ کریں آپ غلط تو نہیں پڑھے
درود ابراہیمی. اگر نہیں پڑھ رہی، صحیح پڑھ رہی ہیں تو پھر یہ بات جان لیں کہ کچھ ٹائم کا معاملہ ہے یہ، اور دعا مانگے فوراً چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے کام کر رہی ہے. درود ابراہیمی آپ کے اوپر فضل کرم ہو رہا ہے، آپ کے اوپر صرف وقتی کچھ ٹائم ہوتا ہے بس. تو پریشان نہیں ہونا پلیز. آپ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پریشان نہیں ہو، آپ بس درود ابراہیم مستقل مزاجی سے پڑھیں اور دعا کریں اور شکر ادا کریں، تو آپ کی تعداد بھی بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے اور اچھے طریقے سے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اس دعا کا مطلب ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 ہے کہ یار میں میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ عربی آیت پڑھیں گے بار بار تو اس سے بھی آپ کو رجت ہو سکتی ہے، تو میں بس یہی کہوں گی کہ آپ لوگ سمپلی جو ہے وہ کیا کریں کہ اس کو اردو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں. ٹھیک ہے؟ تو پلیز اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. نو یور اینیمیز. پہلے یہ جو کال ہے نا ذیلی کا کہ اپنے دشمنوں کو جانو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا ہے یہ ہمارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بار بار کہا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے دور رکھے. پلیز اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، میں بار بار کہوں گی، تو یہ انڈرسٹینڈ کریں چیز کام کر رہی ہے آپ کے لیے. الفل تو یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک رحمت کے کلمات ہیں جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. یہ دعا ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ بزرگی والے ہیں، اللہ کے اختیار میں سب ہے. کہہ دیجئے کہ میرا سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.